السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ خواب اور ان کی تعبیر رکھنا چاہتا ہوں، اور خواب جو ہیں اور ان کی تعبیر اس لحاظ سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ خواب جو آیا ہے اس کا معنی دیکھ کر اس حساب سے میں آپ کے سامنے کچھ تعبیرات رکھوں گا۔ کوئی بھی چیز کا آپ کو خواب آتا ہے یا کسی قسم کا خواب آتا ہے، اور اگر اس کا لفظی معنی جو ہے وہ بنتا ہے تو اس لحاظ سے کچھ تعبیریں ہیں اور خواب ہیں۔ اس لحاظ سے آپ جو ہے کافی سارے خواب اگر آپ کو آئیں یا آپ دیکھتے ہیں ایسا کوئی بھی خواب، تو معنی کے حساب سے آپ اس کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی اہم اس میں معلومات ہیں، اور یہ بھی ہے کہ عام بندہ بھی پھر اس لحاظ سے سوچ کر جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کو حساب لگ سکتا ہے تعبیر کا، کہ اگر خواب ایسا آیا ہے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے، تو اس کی تعبیر اس حساب سے لگائی جا سکتی ہے۔ اور چند اہم تعبیریں ہیں خواب اور اس کی تعبیریں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور کوشش یہ کریں ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو مکمل واچ کیا جائے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے، ناظرین کی محبت سے اور دعاؤں سے ہمارے چینل پہ الحمدللہ ایسی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں جو کہ نہایت ہی اہم معلومات اس میں ہوتی ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہوتی، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں ہوتا، کوئی لمبی چوڑی فضول باتیں نہیں ہوتی، یعنی جو ہے A to Z جو ہیں باتیں کی جاتی ہیں، یعنی مختصر بات اور جو سمجھ آنے والی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، دوست احباب کو دعوت دیں، تاکہ جو خوابوں کے حوالے سے بندہ پریشان ہے یا غم زدہ ہے تو انشاءاللہ ہماری ویڈیوز دیکھے گا تو کافی اس کو جو ہے نا سکون ہوگا، اور معلومات بھی اس کو کافی ملیں گی۔ چند اہم خواب اور ان کی تعبیر، اس کا معنی دیکھنا ہے خواب کا، اور اس حوالے سے میں چند تعبیریں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سنیں، اور اس حساب سے اگر آپ کے ذہن میں یا آپ کو کوئی خواب آئے تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، ورنہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ الرحمن فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اس کو تعبیر بتائی جائے گی۔ یہ نہیں کہ وہ بندہ خود پہلے ہی پریشان ہے اور اس کو اور جو ہے وہ پریشان کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں اور پریشان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم جو ہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارے چینل پہ آتے ہیں، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک اور شیئر کرتے ہیں، اور کافی سارے بہن بھائی بیٹیاں دوست احباب بھی ایسے ہیں جو ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں اور ہم سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اور صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے ان کو معلومات بتاتے ہیں اور اچھی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبت اور ہماری کوشش کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور ہر ایک کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔ چند اہم خواب اور ان کی تعبیر۔ نمبر 1، خواب کے اندر اگر آگ نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس کی تعبیر فتنہ فساد سے کی جاتی ہے۔ کیوں؟ آگ جو ہوتی ہے جہاں وہ جلائی جاتی ہے، جہاں پہ لگ جاتی ہے، ہر چیز ختم کر دیتی ہے، یعنی آگ کا کام ہی جلا دینا، ختم کر دینا، یعنی ہر چیز کو ملیا میٹ کر دینا۔ تو فتنہ جو ہوتا ہے، فساد جو ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا جو بندہ کرتا ہے، اس سے بھی یہی حساب ہے۔ جہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں فتنہ فساد پھیلتا ہے، وہاں دوریاں ہوتی ہیں، وہاں ویرانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ کی جائے گی کہ فتنہ فساد جو ہے وہ پھیلانے والا بندہ ہے۔ جو بندہ آگ کا خواب دیکھتا ہے تو اس کو فوری طور پر زائل کر دیا جائے۔ نمبر 2، خواب کے اندر اگر بندہ ستارے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، اس کی تعبیر جو ہے وہ نہایت ہی عام ہے۔ اس کی تعبیر جو ہے نا وہ رشتہ داروں سے بھی کی جاتی ہے، بھائیوں سے بھی کی جاتی ہے، بھائیوں کے ساتھ جو ہے اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، اور اس کی تعبیر جو ہے ستاروں کی علماء کرام سے بھی کی جاتی ہے۔ اس کی جتنی بھی تعبیریں ہیں وہ بہتر ہیں۔ قرآن پاک میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، انہوں نے جو کہا تھا کہ مجھے 11 ستارے جو ہیں اور چاند اور سورج جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو ستاروں سے مراد بھائی تھے، تو چاند اور سورج سے مراد جو ہے وہ والدین تھے۔
تو یہ ہے کہ جو ستاروں کا خواب دیکھتا ہے بہت اچھا خواب ہے، وہ اپنوں کے ساتھ مل کے کام کرے گا، اچھائی والے کام کرے گا، اچھائی پھیلائے گا، رشتہ داری جوڑے گا۔ اور دوسری اس کی تعبیر، اس کی جتنی بھی تعبیریں اہم ہیں ایک دو میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو جائے۔ علماء کرام سے بھی کی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ دنیا میں روشنی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے ہیں، نور والی راہ دکھاتے ہیں، اچھائی والی راہ دکھاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اچھائی کی طرف۔ تو جس طرح ستارے جو ہیں زمین کو روشن کرتے ہیں، آسمان کو روشن کرتے ہیں، آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں، اسی طرح علماء کرام جو ہیں وہ بندے کے ایمان کو خوبصورت بناتے ہیں، بندے کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، نور والا بناتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ خواب دیکھے بہت اچھا ہے تاکہ وہ مزید جو ہے آگے چل سکے اور لوگوں کی رہنمائی کرے، بہت اچھا خواب ہے۔ نمبر 3 ہے، خواب کے اندر اگر بندہ لوہا دیکھتا ہے، لوہے کی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، اس کی تعبیر وہ فتح سے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو میدان جہاد کے اندر تلواریں ہوتی ہیں وہ لوہے کی ہیں، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں جو اللہ کے لیے لڑنے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو فتح نصیب کرتے ہیں، یعنی تلواروں کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تلواروں کے سائے میں جنت ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رزق جو ہے وہ نیزے کی انی پر رکھ دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے میدان میں نکلتا ہے، تلوار لے کر نکلتا ہے، پختہ ہوتا ہے لویا، تو اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور کامیابیوں کی طرف اشارہ ہے۔ وہ بندہ مضبوط ہے، جو لوہے کا خواب دیکھتا ہے وہ بندہ مضبوط ہے، اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 4، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ اس کو بدبو آ رہی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں ان کی تعبیر جو ہے نا وہ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے خواب ہیں، جس طرح کہ میرے چینل پر ہی ویڈیو ایک پڑی ہے ملکہ زبیدہ کا خواب جو ہے، اگر وہ دیکھیں، اور بھی ایسے خواب جو جس کے جسم پر گندگی لگ جائے، کپڑوں پر گندگی لگ جائے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا کا مال عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ قبر اپنی بناتا ہے خود، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ اپنا گھر بنائے گا اور آرام سکون سے رہے گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ دیکھو خواب کس طرح کا ہے اور اس کی تعبیر جو ہے اس کے برعکس ہے۔ قبر بنانا، گھر بنانا، کپڑوں پر غلاظت لگ جانا اور پیسے ملنا۔ اور ملکہ زبیدہ کا جو خواب ہے وہ بھی آپ ویڈیو سنیں تو آپ کو پتہ چلے خواب کس طرح کا تھا، اور اس کے آج بھی اثرات جو ہیں عرفات کے اندر موجود ہیں نہر کی شکل کے میں۔ تو بدبو کا خواب دیکھنا اس کے برعکس ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے آسانیاں پیدا فرمائیں گے اس کے لیے، اور وہ خوشبو والی زندگی یعنی گزارے گا۔ اس کے برعکس خوشبو ہے تو وہ زندگی آسانی والی گزارے گا، اچھائی والی گزارے گا، اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 5، خواب کے اندر اگر سانپ نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، اس کی نا بہت ساری تعبیریں معبرین جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن میں نے تعبیر جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے کرنی ہے، کیونکہ اس کی اور بھی بہت ساری تعبیریں ہیں۔ ایک اس کی تعبیر جو ہے وہ کیونکہ خواب کا ایک بہت ہی عام علم ہے، تو وہ اپنے حساب سے جو ہے نا اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور وہ تعبیر ہے بھی ٹھیک کیونکہ یہ علم ہے ایک، اور یہ ایک بہت اپ علم ہے جس کو بہت ہی کم جو علماء بھی اور لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا سب علماء کرام کو علم ہوتا ہے، لیکن خواب کا ایک منفرد علم ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے تعبیر اس کی جاتی ہے۔ یہ خواب جو ہے کہ اس کی تعبیر ہے، یعنی خواب کے اندر سانپ دیکھنا، اس کی اور بھی بہت ساری تعبیریں ہیں، جادو کی بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، سحر یعنی نظر بد کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں معنی کے لحاظ سے میں نے کرنی ہے، اس کی تعبیر دشمن کے ساتھ کی جائے گی، یعنی اس کا کوئی جانی دشمن ہے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو آگاہ کیا ہے کہ خواب دکھایا ہے تاکہ اس کی رہنمائی ہو، خواب کے اندر رہنمائی ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے، خوشخبری ملتی ہے، تاکہ وہ بندہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو آگاہ کیا ہے کوئی ایسا بندہ ہے تیرے ارد گرد یا اپنا جاننے والا جو نقصان پہنچائے گا، لیکن تنبیہ ہوئی ہے تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر دوڑائیں، کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ نمبر 6، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ وہ نا بہت ہی تنگ دروازوں سے، نہایت ہی تنگ دروازے ہیں ان سے وہ گزر رہا ہے، تو ان سے گزر گیا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟
اچھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، یعنی اس کے لیے جو ہے بہت سارے آگے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کو حکمت بھی عطا فرمائیں گے اور جو ہے رعب بھی عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ رب العزت کے انعامات اس پر آئیں گے۔ تو قرآن پاک میں ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی تنگی کے بعد آسانی۔ اچھا یہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی یہ جو ترجمہ ہے نا یہ ساتھ کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کے اندر ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وہاں بھی جو ہے ماں آیا ہے اور یہاں بھی ماں ہے، یہاں بعد ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل ترجمہ یہی بنتا ہے کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، یہ نہیں کہ بعد میں، بعد دیکھو نا قرآن پاک میں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، یعنی کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی نا، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں قیامت بالکل قریب، یعنی حساب کا دن بالکل قریب ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا معنی یہی کیا جائے گا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہی ہے، بعد میں، بعد نہیں، بعد تو پتہ نہیں کتنا ہو سکتا ہے، ساتھ ہی ہے، ساتھ کے اندر جتنا ٹائم ہوگا وہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ رب العزت کی منشا ہے، اللہ رب العزت کی رضا، جتنا اللہ رب العزت چاہیں گے اس کو ٹائم دیں گے۔ تو اس لیے تنگ دروازوں سے گزرنا یہ اس کے لیے آسانی ہے، وہ بندہ گزر گیا ہے تو آگے اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ بہت اچھا خواب ہے، یعنی تنگی سے آزاد ہو جائے گا، پریشانی سے آزاد ہو جائے گا، آسانیوں کی طرف اس کے لیے اشارہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پریشان ہوئے اپنے قوم میں، جب ان سے بندہ جو ہے وہ مارا گیا تو پھر پریشانی کے عالم میں وہ نکل گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، ہر لحاظ سے آسانیاں پیدا کر دی۔ تو یہ بہت اچھا خواب ہے۔ نمبر 7، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ وہ وفات پا گیا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا اس کی تعبیر، اب کوئی بندہ یہ دیکھے نا اور یہ سنے، یہ خواب دیکھے اور یہ خواب سنے، وہ بندہ ڈر جاتا ہے، اوہو میں تو مر گیا، میں تو فوت ہو گیا خواب کے اندر، میرا کیا بنے گا؟ صبح اٹھ کے ویسے ہی وہ پریشان رہتا ہے، بغیر کہنے کی خواب کو زائل کرتا پھرتا ہے، زائل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یعنی خواب کو ختم کرنے کا۔ تو یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہیں، آپ کے علم میں اضافے کی باتیں ہیں یہ، کیونکہ بندے کا دنیا میں آنا اور جانا یہ کوئی مقصد ہے اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جنوں اور انسانوں میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ 31 دفعہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک ہی صورت میں یہ آیت مبارکہ نازل کی ہے۔ تو بندے کے آنے کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ بندہ آیا اور چلا گیا۔ جو بندہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں فوت ہو گیا خواب کے اندر، تو اس کی اہم جو 2 تعبیریں عام کی جاتی ہیں، لیکن میں دونوں ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ توبہ طائب کرے، اور وہ توبہ طائب ہو، اللہ سے رجوع کرے، جو غلطی کوتاہی ہے اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ یعنی اس کو تنبیہ ہوئی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، گناہ تیری زندگی میں بہت ہیں، ایک دن فوت ہو جانا ہے تو اللہ سے معافی مانگے تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، تمام مصائب سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ یہ اہم اس کی جو معتبر تعبیر۔ اور دوسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی کو لمبا کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ جس طرح بندہ فوت ہو گیا اس کی زندگی قیامت تک ہے، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے نا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی زندگی اور موت خالق کائنات نے اس لیے بنائی ہے کہ تم میں سے کون زیادہ اعمال اچھے کرتا ہے۔ تو یہ اس کی زندگی آخرت کی شروع ہوئی ہے تو نہ ختم ہونے والی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو لمبی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور جب بندہ فوت ہو جاتا ہے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کی تمام بیماریاں بھی جو ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی اگر وہ خواب کے اندر فوت ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھا خواب ہے، ڈرنے والا یہ خواب نہیں ہے، پیارا خواب ہے یہ۔ نمبر 8، خواب کے اندر بندہ زراعت کا کام کرتا ہے، مطلب کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟
اس کی تعبیر جو ہے وہ عمل سے کی جاتی ہے. جس طرح بندہ زمین کے اندر دانے وغیرہ بکھیرتا ہے نا تو وہاں سے انگوریاں نکلتی ہیں, پھر اس پر پھل لگتا ہے, اس پر دانے لگتے ہیں. تو یہ عمل سے اس کی تعبیر کی, کیونکہ معنی کے لحاظ سے میں تعبیر کر رہا ہوں نا, تو اس کی تعبیر عمل سے کی جائے گی. جو بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی درستگی کرے, اس کے اعمال میں کمی ہے, وہ اپنے اعمال درست کرے, زیادہ جو ہے نمازیں پڑھے, ذکر و اذکار کرے, 5 وقت کی نماز کا جو ہے پابند ہو, صبح و شام کے اذکار کرے, اور قرآن پڑھے تو قرآن کی تلاوت کرے, کیونکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یعنی دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور جو بے دین ہیں, کافر ہیں, ان کے لیے جنت ہے. تو اس لیے اس قید خانے میں اپنی مرضی نہیں کرنی. اگر یہ خواب آیا ہے تو اپنے اعمال کی طرف جائزہ لینا ہے کہ اعمال میرے جو ہیں وہ درست نہیں ہیں, ان میں کمی کوتاہی ہے, گناہ ہیں, گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں کرے. اللہ رب العزت نے آپ کی رہنمائی کی ہے. نمبر 9, خواب کے اندر بندہ کتا دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا, اس کی تعبیر جو ہے وہ مختلف کی جاتی ہے, لیکن اس کی جو اہم تعبیر ہے, معتبر تعبیر یہی ہے کہ دشمن کے ساتھ اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ دشمن اس پر حملہ آور ہونے والا ہے, تو دشمن سے آگاہی ملی ہے. اگر کتے نے کاٹ لیا ہے تو وہ سمجھے کہ کوئی دشمن حملہ کرے گا یا اس پر کوئی پریشانی کے معاملات ہیں, تو یہ خواب اچھا نہیں ہے, اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دیا جائے. نمبر 10, خواب کے اندر اگر بندہ شیر دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا, اس کی تعبیر بہت اچھی ہے. بعض دفعہ یہ جابر اور ظالم کی صورت میں جو ہے نمایاں ہوتا ہے, لیکن اس کی تعبیر بہادری کے ساتھ میں نے معنی کے لحاظ سے تعبیر کرنی ہے. ویسے میری ایک ویڈیو جو ہے میرے چینل پر پڑی ہے, شیر کی حوالے سے چند تعبیریں میں نے کی ہیں, ان میں مکمل ڈیٹیل ہے, لیکن یہاں میں معنی کے لحاظ سے تعبیر کر رہا ہوں. اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ وہ بندہ بہادر ہے, وہ بندہ بہادر ہے, روب والا ہے. جس کو شیر کا خواب آیا ہے اس کے لیے بہت اچھا خواب ہے. وہ زندگی میں آسانیاں جو ہے ڈھونڈ سکتا ہے, آسانیوں کی طرف اس کے اشارہ ہے, ہر کام وہ بندہ کر سکتا ہے. اچھا خواب ہے یہ.